آج ہم مسئلہ باغ فدق کے اوپر گفتگو کریں گے۔ باغ فدق کی حیثیت کیا ہے اور باغ فدق ہے کیا چیز؟ قرآن و حدیث سے ہم آپ کے سامنے اس مسئلے کا حل بیان کریں گے۔ تو اس لیے میں یہاں پر یہ بھی بات کرنا چاہوں گا، ہمارے سنی حضرات سنیت سے نکل کر خالی ذہن ہو کر میری گفتگو کو سنیں، اور اسی طرح اہل تشیع حضرات بھی خالی ذہن ہو کر میری گفتگو کو سنیں، انشاءاللہ تعالی ان کو ہماری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں باغ فدق ہے کیا۔ خیبر کے ساتھ ایک جگہ تھی، ایک زمین کا ٹکڑا تھا اور ایک جاگیر تھی جو فدق تھی۔ اس کے اوپر باغ بھی تھے، اور یہ جو باغ تھے خیبر کے ساتھ جو یہ جگہ تھی فدق کی، یہ پوری یہ یہودیوں کی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ آپ ہم سے جنگ نہ کریں، یہ آپ رکھ لیں۔ تو یہ بغیر جنگ کیے یہ باغ فدق، یہ جاگیر، یہ زمین کا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ تو یہ یہودیوں کی تھی، بغیر لڑے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا۔ اب یہ باغ فدق مال فے بنا، کیونکہ جو چیز بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے حاصل ہو وہ مال فے ہوتی ہے۔ مال فے کیسی ہوتی ہے؟ خود قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، جو چیز بغیر جنگ اور بغیر لڑائی کے حاصل ہو وہ مال فے ہوتی ہے۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 5 کے اندر اللہ رب العزت مال فے کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اور اس کی تقسیم کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح تقسیم ہوگا۔ ارشاد باری تعالی ہے، آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے اس کے اندر، مال فے کے اندر۔ اب باغ فدق مال فے ہے، اس کے اندر کس کس کا حق ہے آپ دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کا ہے، رشتہ داروں کا یعنی بنو ہاشم، بنو عباس، بنو مطلب کا حق ہے اس کے اندر، یتیموں کا حق ہے اس کے اندر، غریبوں کا حق ہے اس کے اندر، مسافروں کا حق ہے اس کے اندر، تمام مہاجرین و انصار صحابہ میں غریبوں کا حق ہے، اور تابعین کا حق ہے اس کے اندر وغیرہ ذالک۔ اب باغ فدق مال فے ہے، بغیر لڑائی کے حاصل ہوا ہے، اور مال فے کا حکم قرآن نے خود بیان کر دیا۔ اور جو مال فے ہوتا ہے اس کا کوئی مالک نہیں بنتا، بلکہ اس کی آمدنی تقسیم کی جاتی ہے اور خلیفہ وقت کے قبضے میں رہتا ہے، اس لیے اس کی کوئی وارث نہیں بن سکتا اس مال فے کا، کیونکہ یہ یہودیوں سے لیا گیا ہے، کسی کی ذاتی اپنی میراث تو ہے نہیں، تو یہ یہودیوں سے لیا گیا تو اس کا کوئی مالک نہیں بنتا، بلکہ اس کی آمدنی تقسیم کی جاتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ دے دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمدنی تقسیم کیا کرتے تھے اہل بیت اطہار میں، اور اسی طرح وہ تقسیم جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کیا کرتے تھے، جو قرآن کے اندر ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جن کا حق تھا ان کو اسی طرح دیا جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی دیا جاتا تھا، حضرت عمر کے دور میں بھی دیا جاتا تھا، حضرت عثمان کے دور میں بھی اسی طرح تقسیم کی گئی، حضرت علی کے دور میں بھی اسی طرح رہا، اور حضرت حسن کے دور میں بھی اسی طرح یہ رہا۔ تو اس سے پتہ چل گیا مال فے کسی کی وراثت ہے ہی نہیں، بلکہ یہ کیا ہے، خلیفہ وقت کے قبضے میں رہے گا، اور جو اسلوب قرآن نے بیان کیا اس کے حساب سے تقسیم کیا جائے گا۔ اب حدیث کی طرف ہم آتے ہیں۔ حدیث میں بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کی کوئی وراثت نہیں ہوتی مال میں سے، بلکہ وہ صدقہ ہے۔ نبی جو چھوڑ کر جاتا ہے وہ صدقہ ہے، نبی کی کوئی وراثت نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس پر میں اہل تشیع اور سنیوں کی کتب سے آپ کو حوالے پیش کروں گا کہ نبی جب اس دنیا سے جاتے ہیں ان کی کوئی وراثت ہوتی نہیں ہے، نہ درہم میں، نہ دینار میں، نہ ہی کسی اور چیز میں۔ جب وہ وفات پاتے ہیں، اس دنیا سے جاتے ہیں، تو جو چیز وہ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے۔ تو پہلے آپ نے یہ سمجھ لیا باغ فدق کی حیثیت کیا ہے، وہ مال فے ہے، اور مال فے کا حکم اور اس کی تقسیم خود قرآن نے بیان کی۔
اب مال فے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نہیں ہو سکتا، کیونکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کی کوئی وراثت نہیں ہوتی مال میں سے، بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے جب وہ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اور انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب اس پر میں آپ کو اہل تشیع کی کتب کے حوالے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ ان کو نوٹ کریں۔ ہمارا ایک حوالہ بھی غلط ہوا تو ہم 1 لاکھ روپے جرمانہ دیں گے۔ قرب الاسناد کے اندر صفحہ نمبر 44 پر روایت موجود ہے، یہ اہل تشیع کی معتبر ترین کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس وقت حال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک زرہ مدینے کے یہودیوں میں سے ایک یہودی کے پاس گروی رکھی گئی تھی 20 سا جو کے عوض، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی ایک زرہ تھی جو مدینے کے یہودی کے پاس گروی رکھی گئی تھی۔ اسے پتہ چل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آپ کی وراثت میں کوئی اور چیز موجود ہی نہیں ہے، خود اہل تشیع کی کتب یہ بیان کر رہی ہے۔ اسی طرح اہل تشیع کی معتبر ترین کتاب ہے اصول کافی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19 پر روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جو بات اہل سنت والجماعت کی کتب کے اندر موجود ہے وہی اہل تشیع کی کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19 پر علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء وراثت میں درہم اور دینار نہیں چھوڑتے۔ آپ خود بتا رہے ہیں جو حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا، حضرت فاطمہ الزہرا کو اس وقت بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا، آپ کے والد محترم نے یہ فرمایا انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی بلکہ جو وہ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ وہ خود اہل تشیع کی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انبیاء وراثت میں درہم اور دینار نہیں چھوڑتے بلکہ انبیاء وراثت میں علم چھوڑتے ہیں۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19 پر یہ لکھا ہوا ہے، اہل تشیع کی معتبر ترین کتابیں ہیں۔ اور اسی طرح اصول کافی جلد صفحہ نمبر 133 پر روایت ہے حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان کے وارث ہوئے اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ اب وارث کس چیز میں؟ خود اس روایت کے اندر بیان فرمایا تورات کے علم میں، انجیل کے علم میں، زبور کے علم میں ہم وارث ہیں۔ اب دیکھیں علم، انبیاء وراثت میں علم چھوڑتے ہیں نہ کہ مال اور جائیداد چھوڑتے ہیں۔ کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس لیے ان کا ہوتا ہی نہیں ہے وراثت میں، نہ ان کی مال ہوتا ہے، نہ درہم ہوتا ہے، نہ دینار ہوتے ہیں، بلکہ جو وہ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ خود اہل تشیع کی کتب اس پر دلالت کر رہی ہیں۔ اسی طرح اصول کافی صفحہ نمبر 134 پر بھی اسی طرح کی روایت موجود ہے، تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ اب میں اہل تشیع کی معتبر ترین تفسیر فرات الکوفی صفحہ نمبر 82 پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا اے علی آپ میرے بھائی ہیں اور میرے وارث ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں کون سی میراث پاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یہ حضرت علی سوال کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا اس چیز کا وارث بنے گا جس کا وارث میں بنا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے وارث بنے؟ اہل انبیاء سے جو وراثت مجھے ملی ہے تو اس کا وارث ہوگا۔ اب وہ کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا وراثت ملی ہے آپ کو؟ حضرت علی آپ پوچھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہ تفسیر فرات الکوفی میں جو اہل تشیع کی معتبر ترین کتاب ہے اس کے اندر یہ روایت موجود ہے صفحہ نمبر 82 پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب و سنت وراثت میں ملی ہے۔ اہل انبیاء سے کیا وراثت میں ملی؟ کتاب و سنت وراثت میں ملی۔ پتہ چل گیا درہم دینار مال انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی
جو اہل تشیع کی کتب میں موجود ہے، اور جو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فرمایا تھا کہ آپ کے والد محترم کا یہ فرمان ہے کہ انبیاء وراثت میں مال دینار درہم نہیں چھوڑتے، بلکہ جو وہ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ وہ اہل تشیع کی کتب سے ثابت ہو گیا، حضرت ابو بکر کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ تو یہ اہل تشیع کی کتب کے اندر یہ موجود ہے۔ اور یہاں پر آپ کو میں ایک اور بات بیان کرتا چلوں، باغ فدق کا متولی کون تھا؟ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ باغ فدق کا متولی ہی حضرت علی کو بنایا گیا تھا۔ حضرت علی کے بعد حضرت حسن حسین تھے، پھر حضرت حسن حسین کے بعد حسن مثنیٰ تھے۔ تو باغ فدق اگر وراثت ہوتی تو حضرت علی، حضرت حسن حسین، پھر حضرت حسن مثنیٰ اس کے متولی کیوں بنے اگر یہ ان کا حق تھا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے باغ فدق نبی کی وراثت نہیں ہے، نبی کی وراثت نہیں ہے باغ فدق، بلکہ باغ فدق مال فے، اور مال فے کی جو تقسیم قرآن نے بیان کی اسی تقسیم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تقسیم کرتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت علی بھی، حضرت حسن بھی، اسی ترتیب پر وہ چلتا رہا، اور اہل بیت اطہار کو اس باغ فدق میں سے ان کا حصہ ملتا رہا۔ اب یہاں پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس تشریف لے گئی اور مطالبہ کیا کہ باغ فدق ہمیں دیا جائے، یعنی یہ میرے والد کی وراثت ہے تو اس وراثت میں ہمیں حصہ دیا جائے۔ اس سے پہلے ایک یہ بات بھی سمجھ لیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اگر حضرت ابو بکر یا حضرت عمر نے باغ فدق ان کو دیا ہوتا تو اعتراض بنتا تھا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ الزہرا کو نہیں دیا، اور اس وجہ سے نہیں دیا کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود تھا، قرآن میں اس کی تقسیم موجود تھی، جس تقسیم پر حضرت فاطمہ کو ان کا حصہ ملتا رہا ہے، اور حضرت علی کو ملتا رہا ہے، آپ کے بیٹے حسنین کریمین کو ملتا رہا ہے۔ یہ اعتراض اس وقت پیدا ہوتا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کو دیا ہوتا، کیونکہ بیٹی کو بھی وراثت میں سے حصہ ملتا ہے، آپ نے انہیں بھی نہیں دیا اور ان کو بتایا کیونکہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی، اپنی بیٹوں کو بھی بتا دیا۔ حضرت عمر نے بھی اپنی بیٹی کو بتا دیا کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی، تو یہاں پر تو اعتراض ہی نہیں بنتا۔ جب انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا جو نبی کی ازواج مطہرات تھی، کیونکہ بیوی کا بھی وراثت میں حصہ ہوتا ہے، تو ان کو بھی بتایا کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بتا دیا تو وہ یہ بات سمجھ گئی اور واپس چلی گئی۔ اب یہاں پر کہا جاتا ہے، بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا غصے میں آ گئی اور مرتے دم تک گفتگو نہیں کی حضرت ابو بکر صدیق سے۔ یہ بھی غلط ہے، ہم اہل تشیع کی کتب سے یہ بات ثابت کریں گے یہ غلط ہے۔ اب جو یہ الفاظ ہیں کہ مرتے دم تک گفتگو نہیں کی، کس پر گفتگو نہیں کی؟ تو یہ خود موجود ہے، تشریح میں موجود ہے کہ کس چیز پر گفتگو نہیں کی، باغ فدق کے موضوع پر پھر کبھی بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے گفتگو نہیں کی، کیونکہ وہ اس موضوع کو، اس بات کو سمجھ گئی کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ اس موضوع پر گفتگو نہیں کی مرتے دم تک حضرت ابو بکر صدیق سے، نہ کہ یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق سے گفتگو کرنا ہی بند کر دیا، تکلم کرنا ہی بند کر دیا۔ اب میں آپ کو اہل تشیع کی کتب سے حوالے دیتا ہوں، آپ ان کو نوٹ کر لیں، ہمارے حوالے غلط ہوئے تو ہم 1 لاکھ روپے کا جرمانہ دیں گے۔ یہ اہل تشیع کی کتب کے اندر بھی موجود ہے اور اہل سنت والجماعت کی کتب کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت ابو بکر اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ کا تکلم ہونا، حضرت فاطمہ کا راضی ہونا حسنہ ثابت ہے اہل تشیع کی کتب سے بھی اور اہل سنت والجماعت کی کتب سے بھی۔ تو میری بات آپ کو سمجھانے کے لیے سنی حضرات بھی
خالی ذہن ہو کر میری بات کو سمجھیں، اہل تشیع حضرات بھی خالی ذہن ہو کر میری بات کو سنیں، انشاءاللہ آپ کو حق سامنے سمجھ بھی آ جائے گا، سامنے نظر بھی آ جائے گا حق کس بات میں ہے۔ اب اہل تشیع کی معتبر ترین کتب ہے درہ نجفیہ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 332، راوی ابراہیم بن حسین ہے، ایک حوالہ۔ دوسرا علامہ ابن معصم البحرانی، یہ دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، جلد 5 صفحہ نمبر 104 پر حضرت ابو بکر فاطمہ کے گھر گئے اور حضرت فاطمہ کا ابو بکر سے راضی ہونا ذکر کیا ہے اہل تشیع کی کتب نے، یہ میں نے حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور اس میں یہ الفاظ عربی کے موجود ہیں، فارازیت فاضحیکت، حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ راضی ہوئی اور مسکرائی، اور اسی طرح احتجاج طبرسی اہل تشیع کی کتب معتبر حق الیقین کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ اب 4 حوالے ہو گئے، 5واں حوالہ بھی دیکھ لیں، ابن ابی الحدید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 113 پر امام محمد باقر رحمہ اللہ کا قول ہے، کسی نے پوچھا ابو بکر اور عمر نے ظلم کیا کچھ بھی اہل بیت اطہار کے اوپر؟ تو حضرت امام محمد باقر فرما رہے ہیں نہیں، بلکہ آگے اسی روایت کے اندر فرمایا ابو بکر اور عمر سے محبت کیا کر، یہ بیروت سے چھپی ہوئی ہے، ابن ابی الحدید یہ کتاب، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح میں آپ کو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، یہ ساری اہل تشیع کی کتب کے حوالے دے رہا ہوں میں، حضرت علی خلیفہ تھے، ان سے کسی نے پوچھا اب آپ فدق لوٹا دیں اہل بیت اطہار کو اگر یہ ان کی وراثت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدا کی قسم مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، جو کام ابو بکر عمر نے نہیں کیا وہ علی نہیں کر سکتا، یعنی جو حضرت ابو بکر کا فیصلہ تھا اس کی توثیق کر دی اور اس کو صحیح ثابت کر دیا۔ اور یہاں پر سب سے بڑی دلیل میں آپ کو یہ دے رہا ہوں، جب حضرت علی خود خلیفہ بنے تو یہ جملے ارشاد فرمائے اگر یہ اہل باغ فدق وراثت ہوتی نبی کی تو خود آپ کی خلافت میں آپ نے حضرت حسن و حضرت حسین کو کیوں نہیں دیے؟ حضرت حسن کی خلافت بھی آئی، تو یہ اسی ترتیب پر تقسیم ہوتا رہا جس ترتیب سے قرآن نے اس کا اسلوب بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح تقسیم کیا، حضرت ابو بکر نے بھی اسی طرح، حضرت عمر نے بھی اسی طرح، حضرت عثمان نے بھی اسی طرح، اور حضرت حسن نے بھی اسی طرح، الغر اسی ترتیب سے چلتا رہا اور آج تک اسی ترتیب سے چلتا آ رہا ہے۔ تو یہ اہل تشیع کی کتب کے حوالے میں نے دے دیے، اور اسی طرح میں اصول و کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 346 پر روایت موجود ہے، جو علاقہ بغیر جنگ کے ملا ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، یہ اصول و کافی کے اندر یہ موجود ہے۔ اب جو مال باغ فدق تھا وہ بغیر جنگ کے ملا، اور وہ پھر بغیر جنگ کے جو ملا وہ مال فے، اور مال فے کی تقسیم میں نے آپ کو شروع میں بتا دی قرآن مجید میں، اور حدیث سے بتا دیا نبی کی کوئی وراثت نہیں ہوتی۔ اب اصول و کافی کے اندر وہی بات ہے، جو علاقہ بغیر جنگ کے ملا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ مخصوص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس مال کا کیا ہوگا؟ اب اس میں باغ فدق شامل ہے، مال فے ہے نا، کیونکہ باغ فدق یہ مال فے تھا، بغیر جنگ کے حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اگر وراثت ہوتی تو آپ کے بچوں میں تقسیم ہوتی، خود آپ اہل تشیع کتب اس کو لکھتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی نہیں لکھا، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو قوم کا پیشوا ہوگا اس کے لیے ہے۔ پتہ چل گیا مال فے خلیفہ وقت کے قبضے میں رہے گا، یہ وراثت نہیں ہے۔ خود اہل تشیع کی کتب اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 346 پر یہ روایت موجود ہے، اور اسی طرح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 346 اصول کافی میں لکھا ہے فدق مال انفال ہے۔ اب یہاں پر لکھا فدق مال انفال ہے۔ اب مال انفال کی تعریف میں فرماتے ہیں اس کا حکم یہ ہے
انفال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پیشوا ہوگا اس کے لیے یہ مخصوص ہے۔ انہوں نے بھی نفی کر دی کہ یہ وراثت نہیں ہے، باغ فتق وراثت نہیں ہے، مال فہ وراثت نہیں ہے، یہ خلیفہ وقت کے قبضے میں رہے گا۔ تو خود اہل تشیع کی کتب بھی یہ بتا رہی ہیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق نے فیصلہ کیا وہ درست فیصلہ تھا، کیونکہ وراثت نہیں تھی، خلیفہ وقت کے قبضے میں وہ مال آنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، خلیفہ اول، تو ان کے قبضے میں آئے اور اسی طرح اس کو تقسیم کیا، اور اہل تشیع اور سنی کی کتب کے اندر موجود ہے کہ اس کا حصہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ لیتی رہی ہیں اسی طرح باغ فتق کا، اور اسی طرح حضرت علی لیتے رہے، حضرت حسن و حسین لیتے رہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے وہ لیتی رہی ہے، جو حصہ قرآن نے بیان کیا اسی کے اسلوب کے مطابق وہ ملتا رہا۔ تو یہ خود اہل تشیع اور سنیوں کی کتب میں موجود ہے۔ لہٰذا اس پوری گفتگو سے یہ بات پتہ چل گئی دو لفظوں میں کہ باغ فتق وراثت نہیں ہے، یہ مال فہ ہے، بغیر جنگ کے حاصل کیا گیا یہودیوں سے، اور مال فہ کسی کی ملکیت نہیں بنتا، نبی کی ملکیت نہیں بنتا، بلکہ وہ خلیفہ وقت کی، خلیفہ وقت جو ہوتا ہے اس کے قبضے میں رہتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا حضرت ابو بکر صدیق سے ہی اس بات کا سوال کرنا، اور جب جواب ملا کہ آپ کے والد محترم نے ہی یہ بیان فرمایا ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء دینار اور درہم نہیں چھوڑتے وراثت میں، بلکہ جو وہ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اہل تشیع کی کتب کے اندر قرب الاسناد کے اندر میں نے آپ کو بیان کیا ہے، صفحہ نمبر 44 کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی پاس صرف ایک زرہ تھی جو یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی 20 سا جو کے عوض میں۔ انہوں نے بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نہیں تھی، اس وقت کوئی چیز بھی وراثت میں موجود ہی نہیں تھی۔ اور انبیاء جو چیز چھوڑتے ہیں، جو وراثت ہے انبیاء کی، وہ علم ہے، علم چھوڑتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا فیصلہ بالکل درست اہل تشیع کی کتب سے بھی اور اہل سنت والجماعت کی کتب سے بھی، لہٰذا اس بات کو لے کر حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر گفتگو کرنا، حضرت ابو بکر صدیق کو غلط کہنا، یہ سراسر سری ظلم ہے، جبکہ آپ کی کتابوں کے اندر بھی حضرت ابو بکر صدیق کے فیصلے کو بیان کیا گیا، ان کے فیصلے کو درست قرار دیا گیا آپ کے اپنی کتابوں کے اندر۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں جو یہ کہا جا رہا ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے ان سے کبھی گفتگو نہیں کی مرتے دم تک، کس موضوع پر گفتگو نہیں کی یہ بھی موجود ہے، کس چیز کے اوپر گفتگو نہیں کی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے مرتے دم تک، وفات تک حضرت ابو بکر صدیق سے باغ فتق کے اوپر پھر کبھی گفتگو نہیں کی۔ یہ نہیں کہ آپ سے تکلم چھوڑ دیا، جبکہ اہل تشیع کی کتب کے اندر، سنیوں کی کتب کے اندر موجود ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابو بکر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ راضی بھی ہوئی اور مسکرائی بھی، اہل تشیع کی کتب کے حوالوں کے ساتھ میں نے آپ کو پیش کیا ہے۔ تو یہ خود اہل تشیع کی کتب ہے، تو لہٰذا یہ پتہ چلا کہ مرتے دم تک گفتگو نہیں کی، کس چیز کے اوپر نہیں کی، اس چیز کے اوپر گفتگو نہیں کی باغ فتق کے معاملے پر، کیونکہ وہ معاملہ آپ کے سامنے جو آ گیا۔ تو یہ ساری گفتگو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے چاہتے تھے۔ آپ خالی ذہن ہو کر، چاہے سنی ہوں چاہے اہل تشیع ہوں، خالی ذہن ہو کر اس بات کو سمجھیں، انشاءاللہ حق آپ کے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرمائے، اور حق کو سمجھنے کی اور اسے اپنانے کی اور اس پر ایمان لانے کی اور اسے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔